آپ ڈیجیٹل پر بولنا بھی مشکل تو ہے ہی. میڈیا ایک دور میں اس کا بہت بڑا کرزمہ تھا کہ میڈیا میں آنا ہے، میڈیا میں بیٹھنا ہے، سکرین کا ایک تھا. آج جو عمران ریاض خان صاحب جو ان کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد کون میڈیا میں آ کر سچائی کی بات کرے گا، حق کی بات کرے گا؟ دیکھیں، جو لوگ صحیح بات کہنے کی قیمت چکا رہے ہیں ان کو تو ایک طرف رکھتے ہیں. افسوس تو ان صحافتی طوائفوں پر ہے کہ جن کے اوپر یہ دباؤ نہیں ہے کہ آپ دباؤ یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ صحیح بات نہ کریں. جی، یہ دباؤ تو نہیں ہے کہ آپ غلط بات کریں. بالکل. میرے پر یہ دباؤ ہوگا نا کہ میں صحیح بات نہ کروں. یا آپ پہ یہ دباؤ ہو سکتا ہے یا کسی اور صحافی پہ. میرے پہ یہ تو کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا یا ڈال سکتا کہ میں غلط بات کروں. اگر میں ایک غلط بات کر رہا ہوں اور میں تاریخ کی غلط سمت پہ کھڑا ہوں تو یہ تو میرا اپنا ضمیر ہے نا جو مجھے اس طرف کھڑا کرنا ہے. جی. تو جن کے اوپر دباؤ تھا، جو صحیح بات کرنا چاہتے تھے اپنے مطابق، اور ان کو اس صحیح بات کہنے کی قیمت چکانا پڑی، ان کو تو ایک طرف رکھتے نا. افسوس تو ان لوگوں پر ہونا چاہیے کہ جو غلط بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اور جو گمشدہ لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، جو ڈیموکریسی کے چیمپئن بنتے تھے، بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ صحافی بنتے تھے، انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے تھے. صبح شام یہ لوگ یخنی کی طرح قوم کو پلاتے تھے جمہوریت آئین. ان 18 مہینوں میں انہوں نے ایسے پینترا بدلا ہے. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی نہ جمہوریت پسند تھے نہ آئین پرست تھے. یہ صرف بغض عمران کا شکار تھے. اگر جمہوریت یا آئین پیمانہ ہوتا تو ان کو آج بھی جمہوریت یا آئین کی بات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. یہ صرف عمران کے بغض میں مبتلا تھے. جیسے ہی، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس لیے بری لگتی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. تو ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ نہیں تھا، ان کو مسئلہ یہ تھا کہ ہاں عمران کے ساتھ کیوں کھڑی ہے. جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ عمران کو چھوڑ کے نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوئی تو ان کو اسٹیبلشمنٹ بری نہیں لگ رہی. اب تو بلے بلے. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا نام اگر میں نہیں لوں گا تو یہ ناانصافی ہے. مبشر زیدی، بالکل، ڈان میں بہت عرصہ انہوں نے کام کیا، آج کل وہ TRT ترکی میں ہے. مبشر زیدی سخت ناقد تھے عمران خان کے، سخت ترین ناقد تھے. بلکہ بعض اوقات مجھے بھی لگتا تھا، چونکہ میں نے خیر ان کے ساتھ اکٹھے کام بھی کیا، ہمارا بڑا اچھا تعلق رہا، تو مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ تھوڑا غیر ضروری عمران پہ نا تنقید کر جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ رجیم چینج ہوا تو مبشر زیدی جو عمران کے سخت ناقد تھے، انہوں نے غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا. اور مسلسل 18 مہینے سے بالکل. سیرل المیڈا، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا عمومی طور پہ کہ یہ تو نواز شریف کا آدمی ہے، ڈان لیگ کی سٹوری میں وہ سارا، اس میں چونکہ نون لیگ کی حکومت تھی اور نواز شریف کا سارا، تو لوگ کہتے تھے یہ تو نواز شریف نے اس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اور یہ تو کوئی اس کا اصول نہیں ہے. لیکن جیسے ہی رجیم چینج ہوا، سیرل المیڈا اس سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. احمد نورانی، جس کو شدید اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بہت پرو PMLN ہے، بالکل اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہے لیکن پرو PMLN ہے. لیکن لوگ کہتے تھے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہ یہ عمران کے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ. جیسے ہی ہوا، اور یہ فیکٹ فوکس کی سٹوری جو اس نے باجوہ صاحب کے بارے میں نکالی، ان کے فیملی کے ایسٹس کی. شہباز شریف کی حکومت تھی، شہباز شریف نے توشہ خانے پہ عمران خان کو توشہ خانہ چور کہا، لیکن باجوہ کو باجوہ چور نہیں کہا. بلکہ جس نے اس سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرنے میں شاہد اسلم، جی، جو بعد میں بول کے ساتھ وابستہ ہوئے، اس سے پہلے شاید BBC کے ساتھ رہے، شاہد اسلم کے خلاف شاہد اسلم کو اٹھا لیا گیا. ایسے ہی ابھی تک چل رہا ہے کیس، ابھی تک کیس چل رہا ہے. آپ کی اویئرنیس جو میگزین ہے اس میں آپ نے شاہد اسلم کو مینشن بھی کیا ہوا، اور شاہد اسلم بھی کرٹک تھا عمران خان کا. بالکل. لیکن ان 18 مہینوں میں اس نے اس PDM کے اوپر اور جو کچھ اس دور میں ہوا ہے غیر سیاسی قوتوں نے کیا، اس نے کرٹیسائز کیا. اسی طرح سے ایون اسد ترک کو آپ دیکھ لیں، پچھلے چند ہفتوں سے، مہینوں سے وہ بہت کرٹیسائز کر رہا ہے. سو بہت سارے لوگ ایسے ہیں
جنہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ اخلاقیات کا مظاہرہ کیا، کچھ سبسٹینس کا، کچھ انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے.